سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ پاک اس پر تنگ دستی اور کوڑ کی بیماری مسلط فرما دیتا ہے۔ اسلام کی اقتصادی تعلیمات کا مقصود یہ ہے کہ عام آدمی تک اشیاء خرد و نوش بسہولت پہنچتی رہیں اور مہنگائی نہ ہونے پائے، تاکہ عام آدمی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ لیکن آج کل بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور سرمایہ دار میڈل مین کی حیثیت سے اشیاء سستے داموں خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر خود ساختہ مہنگائی پیدا کر کے ان کو مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یہ صریحاً ظلم ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو ذخیرہ کرنے والا ہے وہ ملعون ہے۔ مسلمانوں کو تو چاہیے اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو سامنے رکھیں، جائز منافع پر قناعت کریں اور آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے درمیان میں سے بھائی چارے کی فضا ختم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ اسلامی اقدار کو ہم نے عام نہیں کیا، اس لیے ہمارے اندر اخوت اسلامی کے حوالے سے برادرانہ احساسات پروان نہیں چڑھ سکے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے مخلوق خدا کو مہنگائی کے وبال میں نہ ڈالیں۔ کاش کہ پاکستان میں اسلام کا نظام معیشت و معاشرت و سیاست نافذ کر دیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا خیال کرنے والے بن جائیں۔ احباب ذی وقار، جب لوگ پریشان حال ہوں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی، احباب ذی وقار، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ آج نہیں تو یہ کل ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ تو اس زندگی کے لیے تیاری کر لیں جو دار بقا ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو جب لوگ پریشان حال ہوں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سہولیات سے آراستہ کریں۔ یاد رکھیں کہ رب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو زمین والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو میں اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ سبحان